ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے جو اکیلا ہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی نگہبانی کرنے والا ہے، ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے احسانات کا جتنا بھی ہم شکر ادا کر لیں اتنا ہی وہ کم ہے۔ اس کے لا تعداد بے شمار احسانات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جنوں اور انسانوں میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، شمار ہی نہیں اس کے احسانات کا۔ بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہو۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھو، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ تقریباً 3 خطبات جمعہ میں منافقین کی خصلتیں، ان کی عادات کا ذکر ہوا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محسن کے احسانات کو یاد رکھو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محسن انسانیت رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو، آپ کی زندگی کے پہلوؤں کو پڑھے اور ان سے سبق سیکھے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو عملی طور پر اپنانے کی بھرپور محنت کرے۔ جس انسان کی زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزرے گی، یقیناً وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، روز قیامت بھی کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار سیرت طیبہ کے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو محسن کے احسان کو یاد کرو۔ اس پہلو پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے، بھلا کیا ہے، کسی بھی موقع پر آپ کو فائدہ پہنچایا ہے، تو اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ ہمیشہ اس کا ذکر خیر کریں، ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہے۔
ظرف یہی بنتا ہے کہ جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے آپ بھی بدلہ میں اس کے اوپر نیکی کریں، احسان کریں۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو وصف اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے، پسند ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے، خوف سے معمون ہوں گے، تحفظ میں ہوں گے۔ یعنی جس نے ایک نیکی کی ہے تو اس کے بدلہ میں جو اسے اجر ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس طرح اس کے عمل میں نیکی میں اخلاص ہوگا ویسے ہی اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ 700 گنا تک بھی پہنچ جائے گا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے، بغیر حساب کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے کہ جن کا اجر جو ہے بغیر حساب کے ہو، 700 گنا تک ہو، تو کم از کم 10 گنا تو ہے ہی اگر نیت کے اندر اخلاص ہوا تو۔ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تمہارے ساتھ بھلا کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ بھلا کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کرو۔ کم از کم اتنی بات تو ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے اس کے مطابق تو اس کے ساتھ احسان کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اس کو جواب دو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، حساب لینے والا ہے۔ حضرات محترم، انسان کے کئی محسن ہیں، سب سے بڑا محسن جو ہے ہمارا وہ اللہ رب العالمین ہے، جو محسن حقیقی ہے۔ انسان کا جب وجود ہی نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے ہی لے کر وہی سارے مراحل سے ہمیں گزارتا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، زندگی کی آخری سانسوں تک، موت تک، ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دبا رہتا ہے۔ اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس خالق کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اپنے وجود پر یہ غور و فکر کر لیں، یہ مشینری جو ہے، یہ وجود ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا، یا خود بخود یہ نہیں چل رہا، بنانے والا بھی اللہ ہے، اسے چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اتنے احسانات اس باڈی کے اندر، ہمہ وقت ایک ایک سانس انسان اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے احسانات کی قدر کریں تو کبھی بھی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک میں انسان اس وقت ہی مبتلا ہوتا ہے جب اپنے حقیقی محسن کے احسانات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اس کے احسانات کی قدر نہیں کرتا، پھر ہی شرک کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بعد سب سے بڑے جو ہمارے محسن ہیں
وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی ہلاکتوں سے، بڑی بڑی گمراہیوں سے بچایا۔ اگر ہم ان کی اطاعت، ان کی طرز زندگی کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں، تو کبھی بھی ہم شخصیت پرستی کی طرف اور بے رہروی کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ راستے اسی وقت کھلتے ہیں جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی کو اپنائیں تو آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اقربا، دوست و احباب، درجہ بدرجہ ہمارے اوپر ان کے بھی احسانات ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ چیزیں پیدا کی ہے۔ ایک ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک استاد کے شاگرد میں، ایک استاد کے دل میں شاگرد کے بارے میں فکر کا لاحق ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بنیادی طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا بدلہ دینا ہے، کسی نے آپ کا بھلا کیا ہے، آپ کو فائدہ دیا ہے کسی بھی رنگ میں، تو آپ کی بھی بحیثیت انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اس قدر کم ظرفی ہے، اس قدر دلوں میں سختی ہے، اس طرح دلوں میں نفرتیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے دعا کے دو بول بھی نہیں کہنا گوارا کرتے۔ حدیث میں آتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ صحیح سنن ابو داود کی روایت ہے، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کو پورا پورا بدلہ دو، اگر تم نے اس کو پورا بدلہ نہیں دیا تو اس کے لیے اس قدر زیادہ دعائیں کرو، اس قدر دعائیں کرو تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے اس کی نیکی کا بدلہ جھپا دیا ہے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں جھکا سکتے، تو اس کے لیے کم از کم دعا ہی کر دو۔ دعا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا پایا، ان میں سے میرے اساتذہ کرام ہیں جن سے میں نے تعلیم حاصل کی، وہ 6 لوگ ہیں۔ جب بھی میں نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھا تو ان میں سے خصوصی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی مجھے نہیں بھولا کرتے تھے۔ یعنی ان کا بدلہ جو میرے اوپر احسانات تھے وہ بدلہ تو میں نہیں دے پایا، ہمیشہ میں نے اپنے محسنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا،
ہمیشہ جس نے میرا بھلا کیا، یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، اسے میں کبھی بھی نہیں بھولا، کبھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اس نے حسن سلوک کرنے والے کو کہا جزاک اللہ، جزاک اللہ، مطلب یہ کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اس کا صلہ تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کیفیت ہوتی تھی، جب انہیں کہتا جزاک اللہ، اس دعا پہ بہت زیادہ خوش ہوتے، راضی ہوا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ تو نے میرا معاملہ میرے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو میرا اللہ اپنے شایان شان ہی مجھے اپنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے، تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو کم از کم جزاک اللہ کہہ کر ہی اسے اپنی دعا میں شامل کر لیا کریں۔ اتنے دل کے اندر سختی اور نفرت تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کم ظرف ہی بن جائیں۔ ہم کسی کو جزاک اللہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس قدر کم بختی ہے، ہمارے دلوں میں سختی ہے۔ حقیقت میں جو لوگوں کے قدردان نہیں ہوتے، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی قدردان نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کی قدر نہیں کی ہے اس نے گویا کہ اللہ کی بھی قدر نہیں کی ہے۔ کس قدر یہ انسان گرا ہوا انسان ہے کہ اپنے محسنوں کو ہی کاٹنا شروع کر دے، جن کی دعاؤں سے، جن کے ظرف سے، جن کی محنت سے منصب تک، مقام تک، بلندیوں تک پہنچا ہے، آج وہ ان کا اپنے لبوں پہ ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں تو ایسے ہی پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جس باپ نے مشقتیں کر کے، مزدوریاں کر کے اولاد کو پڑھایا ہوتا ہے، جب وہی بیٹا جب منصب پہ پہنچتا ہے تو اپنے نام باپ کا تعارف کروانا بھی اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ کچھ تو ایسے بدبخت ہیں اپنی وہ نسب ہی بدل لیتے ہیں۔ جن اساتذہ سے پڑھا ہوتا ہے، جن کی دعاؤں سے اس نے سیکھا ہوتا ہے، جب وہ کچھ اوپر والے لیول پہ جاتے ہیں، بلندیوں کو چھوتے ہیں، وہ اپنے استادوں کو اپنا مزدور سمجھتا ہے۔ عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھو۔ تم جہاں بھی چلے گئے ہو، جہاں بھی پہنچ گئے ہو، آخر پیچھے تمہارے محسن بھی ہیں۔ کبھی وہ تمہیں ماں باپ کی شکل میں نظر آئیں گے، کبھی استاد کی شکل میں، کبھی اقربا کی شکل میں، کبھی دوست و احباب کی شکل میں۔ تو فرمایا جس نے لوگوں کی قدر نہیں کی ہے، اس نے گویا کہ اللہ کی بھی قدر نہیں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن کا چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کی کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی بستی جاتے ہیں۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، تکلیفیں دیں، اور تکلیفوں کی بھی انتہا کر چھوڑی۔ آپ خون آلودہ ہوئے، زخمی ہوئے، ملائکہ کا نزول ہوا، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی اللہ کر دیں گے وغیرہ۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو مکہ والوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے۔
یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. ایمان موجود ہو دل میں تو یہ واقعہ پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو انسان لرز جاتا ہے. وہ کیسی قوم تھی. طائف والوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، زخمی کیا. واپس اپنی بستی اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو مکہ والوں نے بھی داخل نہیں ہونے دیا. اسی دوران جو ہے اس مشکل کی گھڑی میں مطعم بن عدی جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اور یہ کافر تھا، اس نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ کو میں پناہ دیتا ہوں، خبردار کو ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا. یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ مطعم بن عدی. یہ کافر تھا. اس نے یہ احسان کیا ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پر. کون ہے جو روکے ٹوکے محمد بن عبداللہ کو مکہ میں داخل ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرصہ کے بعد جب بدر کا معرکہ ہوا، اہل مکہ کفار مکہ کچھ قیدی بنے، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیمتی ایک اعلان فرمایا تھا، لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کاش اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور میرے ساتھ ان گندے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. مطعم بن عدی نے جو میرے اوپر احسان کیا تو اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے. اگر مطعم بن عدی آج مشرکین مکہ کفار مکہ جو قیدی ہوئے ہیں بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں، ان کے بارے میں بات کرتا کہ ان گندے لوگوں کو چھوڑ دو تو میں محمد سب کو ہی چھوڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اگر کسی غیر مسلمان نے بھی احسان کیا ہے، بھلا کیا ہے، تو اسے بھی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کرنا. تمہارے اوپر کسی نے بھلا کیا، کوئی احسان کیا ہے، چاہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، دین اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ تجارت فرمایا کرتے تھے. آپ کے ایک ساتھی تھے تجارت کے شعبہ میں جن کا نام جناب صائب ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ پارٹنر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت میں. فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوتے ہیں. جب دیکھا کہ صاحب جو ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. فرماتے کہ مرحبا بأخی وشریکی کان لا یداری ولا یماری. میرے بھائی اور شراکت دار کو خوش آمدید. یہ مجھ سے کبھی بھی انہوں نے جھگڑا نہ کیا، کبھی بھی میرے ساتھ وعدہ خلافی نہ کی، کبھی بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے. دور جاہلیت میں یہ ابھی مسلمان نہیں تھا. صاحب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تجارت کرنے والا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر اس کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسے آدمی نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی میری مخالفت نہیں کی، کبھی مجھ سے لعن طعن نہیں کیا، کبھی جھگڑا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. یہ تعلیمات دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو تمہارا بھلا کرتا ہے اس کا بھلا کرے. کر بھلا ہو بھلا بھلے کا بھلا. کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے میرا اللہ تمہارا حق نہیں رکھے گا، میرا اللہ تمہیں کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا. اللہ اکبر. صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی.
تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، جو نفع مجھ محمد کو ابو بکر کے مال سے ملا وہ کسی اور کے مال سے نہیں ملا۔ ساتھ ایک اور بات کہی، کہا کہ اس دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دنیا میں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا تھا سب کے احسانات کے بدلے محمد نے جھکا دیے، لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ روز قیامت میں اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہیں بھولا کرتے تھے، اپنی طرف ذرا خیال کریں۔ میرے محبوب کبھی بھی نہیں اپنے محسنوں کو بھولے، ان کا اچھے لفظوں میں تذکرہ کرنا، انہیں داد دینا، ان کی تعریف کرنا۔ آج اگر ہمارے ملازم، ہمارے نوکر خدا نخواستہ یا دوست احباب کو احسان کر دیں تو ان کی اچھی تعریف اچھے کلمات سے یاد کرنا کہ برائی نہیں ہے، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، ہمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ خوبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، ابو بکر تیرے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر کہ تیرے احسانات کا بدلہ میرا اللہ ہی روز قیامت عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، بھلے کا بھلا۔ تمہارے ساتھ بھلا کرتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہ کریں، کبھی نہ بھولیں، اپنا ظرف جو ہے وہ نیچے نہ لائیں، اپنے ظرف کو بلند کریں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس قدر بیوی کے ساتھ اگر حسن سلوک اچھا ہو، اس کے احسانات کی تعریف کر دی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ احسان فراموشی، نمک حرامی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کے جو والدین ہیں، سسرال والے وغیرہ، ساری زندگی بھی وہ احسانات کرتے رہے اپنے داماد پر، تو کبھی بھی اچھا بولنے کے لیے تیار آمادہ نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ اس قدر دلوں کے اندر گھٹن، کم ظرفی، اور اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 22-25 سال اپنی بیٹی کو پڑھائے لکھائے اور تربیت کرے، سب کچھ کرے، لیکن صرف اللہ کے حکم پر وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ آپ اس کا احسان، سسر کا بڑا احسان ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، معاشرہ ہمارا ایسا ہے، جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا وقت خدیجہ خدیجہ ہی کہا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میں نے تو ایک دن کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ خدیجہ کی تعریفیں کرتے ہیں، گویا کہ معاشرے میں خدیجہ ہی ایک عورت تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کرتے ہیں، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، حتیٰ کہ وہ دنیا سے وفات پا کر اللہ کے پاس چلے گی پھر بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی اچھا کھانا آتا، تحفے تحائف آتے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاؤ۔ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا کھانا یا گفٹ آیا ہو تو آپ نے پہل کی ہو اپنے لیے، نہیں کہا خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ اللہ، کیا احسان مندی ہے۔ کبھی نہیں بھولے اپنی محسنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرماتی ہے عائشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا تھی، سنیں پھر آپ۔ صحیح مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آمنت بھی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، پوری کائنات جھٹلا رہی تھی۔ خدیجہ کہتی تھی محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والی عورتوں میں۔ اور کہا جب لوگ، اللہ اکبر، وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے،
اور وہ اس وقت اپنے مال اپنے خزانے اس نے میرے قدموں میں جمع کر دیے تھے کہ میرے محبوب یہ خزانے خدیجہ کے نہیں ہیں، آپ کے ہیں، جہاں چاہو ان کو استعمال کرو، میں اس کو بھول جاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے، جس نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا، بھلا کیا، ہمیشہ ان کو یاد رکھا، ہمیشہ ان کا بھلا سوچا، ان کے لیے خیر خواہی کے محبت کے کلمات کہتے رہے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، خیر خواہی کا بدلہ خیر خواہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ہر میمونہ رضی اللہ تعالی جو ان کی خالہ زاد تھی، اللہ کے پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی، اہل ایمان کی ماں جان ہے، امی جان ہے، ان کے گھر تشریف لائے اس غرض سے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت کو دیکھوں۔ صبح ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پانی کا برتن بھرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہوئے کہ جب آپ بیدار ہوں گے انہیں وضو کرواؤں گا۔ جب یہ عادت دیکھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اتنی چھوٹی عمر میں محبت رسول اور نیکی کا جذبہ کہ رات کے پچھلے پہر لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ پانی کا برتن لے کر میری خدمت کے لیے کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے، ابھی یہ چھوٹی عمر کے تھے، چند سالوں کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نیکی کو دیکھ کر ایک دعا فرمائی۔ آپ بھی وہ دعا اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوا کرتی، دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے۔ دعا فرمائی، اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو قرآن مجید کا مفسر بھی بنا دے اور دین کی سمجھداری بھی عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بھی بن گیا، امام الحدیث بھی بن گیا، نیکی کی وجہ سے۔ ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی، آپ نے اتنی بڑی دعا دے دی۔ آج تو کچھ نہیں دے سکتا، دعا ہی دے دے، اگر تیری دی ہوئی دعا پر اپنا قبول فرما لیا، دنیا آخر تیری روشن ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا 30,000 یا 40,000 درہم۔ قرض لینے کے بعد، یہ صحابی کا نام ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی، آپ نے ان سے قرض لیا اور قرض کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ جس سے قرض لیتے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور مزید اس کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں اور وقت پر اس کو قرض واپس بھی لوٹاتے ہیں۔ 3 باتیں آپ نے کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض واپس لوٹایا تو فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھے تیرے مال میں برکت بھی دے، تیرے اہل میں بھی، تیرے مال میں بھی، تیری زندگی میں بھی۔ ہم جس سے قرض لیتے ہیں اسے دوبارہ نظر ہی نہیں آتے، یا خود گم ہو جاتی، یا دعا کرتے ہیں یہ گم ہو جائے، ہماری کیفیت یہ۔ تو میرے بھائی، ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، جو بھی تمہاری زندگی کے اندر جس نے بھی تمہارا بھلا کیا ہے، جس کی بھی دعائیں ہیں، جس نے بھی تمہیں فائدہ پہنچایا ہے، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی حالت میں، ان کو کاٹتے نہیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے، انہیں زخم نہیں لگاتے، ان کی قدر کرتے ہیں۔ مخلص لوگوں کی قدر کیا کریں، ان کی قدر کرنا ہمیں ہمارے دین نے بتلایا ہے۔ اپنے محسنین کی قدر کریں، دل آزاری نہیں کرنا، انہیں کاٹنا نہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا۔ ہمیشہ اللہ کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
अम्मा बाद हल जज़ाउ अल-इहसान इल्ला अल-इहसान, नेकी का बदला नेकी है, इसके सिवा क्या हो सकता है। बाद लोग वाकई ही ihसान के बदला में तकलीफ़ देते हैं और ये एक मकूला बोला जाता है जो कि गलत है कि जिसके ऊपर ihसान करते हैं उसकी शर से बचे, और इसकी निस्बत की जाती है जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का नाउज़ु बिल्लाह ये कौल है, जिसके ऊपर ihसान करें नेकी करें उसकी शर से बचे, ये उनका कौल नहीं है, ये चली चलाई हुई बात है, ये गलत निस्बत है, इससे हमें रुकना चाहिए या अपने फ़िक्रे को दुरुस्त कर लेना चाहिए। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला की नसीहत ये है कि अपना ihसान छुपाओ, दूसरे के ihसान को बयान करो। अपना किया हुआ ihसान खुद आपने किसी के ऊपर ihसान किया, नेकी की है, उसको छुपाएं, लेकिन आपके ऊपर किसी ने ihसान किया तो उसको बयान करें, इजहार करें, तारीफ करवाएं, और ihसान करके जतलाना नहीं है। ठीक है, वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकी करते रहो, तुम्हारी नेकी कभी ज़ाया नहीं होगी, अल्लाह नेकी करने वालों से ही प्यार फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। ihसान करो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी अल्लाह की रहमत से अजर की उम्मीद अल्लाह से ही रखे, बदले में कभी मायूस ना हो, ना ये नीयत रखे कि ये मेरे ऊपर ihसान करेगा, हमेशा बदला उम्मीद अजर अल्लाह से लेना है। लोगों की शर से बचने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करें, बदगुमानी से बचें। मुखलिस इंसान मुहसन के ihसान को कभी भी नहीं भूलता है। मुहसन को याद रखो, उसके ihसानात का इतराफ़ करते रहें और हमेशा उसके लिए दुआ गो रहें, अल्लाह उसका भी भला करे जिसने आपके ऊपर ihसान किया है, हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें जिसने आपके ऊपर ihसान किया है। ये आज के जुम्मा का खुलासा था। तो भाई सऊदी अरब जो है वो हमारा मुहसिन है, आपको पता है ना कि एटमी कुव्वत बनने में सऊदीया का हमारे पास एक ihसान है, शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह का, आप सब ये तारीख को जानते हैं, इशारा काफ़ी है। तो सऊदीया के साथ हमारी मोहब्बतें आज की नहीं, रोज़ अव्वल से हैं। वहाँ हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुसलमान एक हैं, हम उनकी हर लिहाज पे उनके साथ मुआवनत के लिए, और हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, ihसान का बदला ihसान। अगर अल्लाह ने हमें कुव्वत बनाया है तो हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं हर जगह पर इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे कुर्बानी जो है इंशाअल्लाहुर रहमान बाकायदगी के साथ सिलसिला शुरू हो चुका है। कुर्बानी के हिस्सों की बुकिंग तकरीबन 10 के करीब गाय बुक हो चुकी है। 37,000 रुपया पर हिस्सा ये रेट तय किया गया है कमी पेशी के साथ, और इसमें तमाम तर अखराजात, कसाई के, चारे के, लाने जाने के, पैकिंग के तमाम अखराजात इसमें शामिल होते हैं। 37,000 रुपये फ़ी हिस्सा। जो भाई यहाँ पे कुर्बानियाँ करना चाहें, हिस्सा डलवाना चाहें, वो ज़रूर बाद में रब्ता कर दीजिएगा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल